السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹریکل دنیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، سلجوکیوں کا مورث ایک شخص سلجوکی بن یکاک تھا جو ترکستان کے خان اعظم یہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کے اسلام سلامتی اور دین کی فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوک بن یکاک نے خان ترکستان کے ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلے اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوک اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرتاً انسانی سے تعلق رکھتا ہو۔ ناظرین، بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اس کے حکم پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اس لیے اس کی نسل کو سلجوکی یا آل سلجوک یا سلاجقہ کہا جاتا ہے۔ سلجوکی سلطنت 11ویں صدی سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرقی وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً وغوث ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحریہ متوسط اور دوسری جانب عدن کے ساتھ خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، سلجوکی سلطنت کی بنیاد طغرل بیگ نے رکھی۔ طغرل بیگ سلجوک کا پوتا تھا۔ دوستو، طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا۔ بڑا ذہین، بہادر، دیندار، نیک اور انصاف پرور تھا۔ اس کا بھائی چغری بیگ تھا جس کی زیر قیادت سلجوکوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوکوں کو محمود غزنوی ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن طغرل اور چغری زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 میں میرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کیا۔ 1039 میں جنگ دندانقان میں انہوں نے غزنی سلطنت کو بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوکوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ دوستو، 1055 میں طغرل بیگ نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ 8 رمضان المبارک 854 ہجری بمطابق 1062 کو 70 سال کی عمر میں طغرل بیگ کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرق علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوکی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔ ناظرین، طغرل بیگ کے بعد الپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے چاچا طغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کے مالک تھے اور اپنے قوم کے ساتھ اور اپنے قائد کے ساتھ مخلص بھی تھا۔ اس نے عمل کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوکی سلطنت کے زیر نگین تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کے اشاعت کے لیے بےقرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہو۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ الپ ارسلان 1064 میں ارمینیا اور جارجیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کر لیا۔ اس کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور ماورا نہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ 26 اگست 1071 کو بازنطینیوں نے حملہ کیا تو ملازگرد کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف توان جنگ ادا کیا اور ہراج دینے پر بھی رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کر دی اور ارمینیا جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ اسلام کا یہ بت جلیل اور عظیم سپاسالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کے تلوار سے الپ ارسلان شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ میرو کے شہر میں اپنے والد چغری بیگ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔
دوستو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جانے سے پہلے ہسٹریکل دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔